حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے، یعنی سنت بھی اصل میں نفل نماز ہے، ایک فرض ہوتی ہے ایک نفل، پہ جو آپ نے زیادہ تاکید سے پڑھی ان کو سنت قرار دے دیتے ہیں اور باقی جو کبھی کبھار پڑھی وہ نفل ہو جاتی. کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کرتے تھے. جلدی پڑھتے نہیں تھے، یعنی اس کی ادائیگی کے لیے آپ فکر کرتے تھے. حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز، یعنی فرض کی بات ہے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ آئے، اگرچہ اسے گھسٹ کے کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹھ کے بل گھسٹ گھسٹ کے ہی آنا پڑے تو بھی آئے، لیکن آئے ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمے ہو گیا. پس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو اللہ کے ذمے ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے اور ظلم کر کے اللہ کے سامنے جواب دہ نہ ہو، اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا، مطالبہ کرے گا، یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے. جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس ذمے میں خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا. یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام لازم ہے، کیونکہ صرف مومن ہی اس کی پابندی کرتا ہے. بہت سے لوگوں کے لیے فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی، وہ ایک خاص وقت سے پہلے نہیں اٹھتے. کچھ لوگوں کی اکثر ہی قضا ہو جاتی، وہ چونکہ دیر سے سوتے ہیں تو صبح اٹھ نہیں پاتے، تو ان کی حفاظت اللہ کے ذمے پہ نہیں ہے. تو اس لیے بہت ہی فکر کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، یعنی کوئی باقی کر لیں، نہیں، کیونکہ باقی تو پھر ہم جاگ ہی رہے ہوتے ہیں نا، تو اذان بھی سنائی دے دیتی ہے اور وقت بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھ ہی لیتے ہیں. لیکن فجر کی چونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اٹھنے کی بھی، اور پھر وقت پر اٹھنے کی، اور پھر مسجد میں جانے کی، تو اس لحاظ سے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور فجر پڑھنے والا شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے احادیث کی کتابوں میں. عامش کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر، ابن عمر کے کیا لگے بیٹے اور حضرت عمر کے پوتے، یہ حجاج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حجاج کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بہت ظلم کرتا تھا. تو حجاج نے ان سے کہا اٹھو اور فلاں آدمی کی گردن مار دو. تو سالم نے تلوار اٹھا لی کیونکہ اس کا حکم تھا مارنے کا، اور اس آدمی کو پکڑا اور محل کے دروازے کی طرف چل پڑا. تو ان کے والد ابن عمر نے ان کو دیکھ لیا جب وہ اس آدمی کو باہر لے کے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے؟ انہوں نے 2-3 بار یہ بات دہرائی. پھر باہر لا کر سالم نے اس سے پوچھا کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ یعنی جس کو مارنے کا حکم تھا، کہا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں. سالم نے کہا پھر تم جس راستے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور وہ واپس آئے اور تلوار پھینک دی. حجاج نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کی گردن اڑا دی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. حجاج نے پوچھا کیوں؟ سالم نے جواب دیا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے. تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ سمجھدار رہو، میں نے تمہارا نام اسی لیے سالم رکھا کہ تم سلامت رہو، یعنی اللہ کے ذمے کے اندر خیانت نہ کرو. تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے بڑے بڑے حادثے، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جب وہ فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے. اب تو الحمدللہ ہر شخص کے موبائل پر الارم ہوتا ہے اور موبائل ہر شخص کے سرہانے ہوتا ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح نہیں اٹھ پایا. 1 نہیں 2 3 الارم لگے، 5 منٹ کے وقفے پہ رکھ لیں اس، کیونکہ جو شخص یہ 2 نمازیں پڑھے گا، بخاری میں آتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی. اور پھر آپ نے فرمایا ان نمازوں میں سستی نہ کرو اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اس طرح کہ جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں کوئی دھکم پیل کا بھی واسطہ نہیں پڑے گا. یعنی جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا. اور پھر بعض اوقات لوگ رات قیام کرتے رہتے ہیں، آخر سے میں سو کے فجر قضا کر دیتے، کیا ہے تہجد کے لیے اٹھے تھے وہ آنکھ نہیں پھر کلی فجر کے لیے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں صبح کی نماز با جماعت پڑھوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ
کہ میں ساری رات قیام کروں. ساری رات کے نوافل سے زیادہ محبوب ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ. ہاں منافق پر فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، تو منافقت سے نکلنے کے لیے، نفاق سے نکلنے کے لیے اس نماز کی پابندی ضروری ہے. ابی بن کعب کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. اس کے بعد فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا کیا فلاں آیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ دو نمازیں منافقوں پر سب سے بھاری ہیں، سب نمازوں سے زیادہ بھاری، یعنی فجر اور عشاء. اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور آؤ، خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے. تو اس لیے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اس کا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا. شیطان کا وسوسہ، پتہ نہیں قبول ہوگی، اتنی دعا تو مانگ چکا ہوں، ابھی تک تو کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور مانگنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا واقعی دعا مانگتے ہوئے یہ وسوسہ نہیں آتا، یا یہ مایوسی کی کیفیت نہیں آتی؟ میری تو نہیں سنی جا سکتی، معلوم نہیں وہ کون خوش قسمت ہے جن کی دعائیں سنی جاتی، اس لیے چلو کسی اور سے کہہ دیتے ہیں وہ میرے لیے دعا کر دے، اپنے لیے خود کیا کرنا. تو شیطان ہمیشہ دعا مانگنے کے عمل میں رکھنا ڈالتا ہے، خلل پیدا کر، کیونکہ دعا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک محبت کا تعلق پیدا کرتا ہے، ایک اپنائیت کا تعلق پیدا کرتا ہے، ایک تقرب کا تعلق پیدا کرتا ہے. جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کا احسان مند ہوتا ہے، قریب آ جاتا ہے. اور مانگتا انسان کس سے ہے؟ جس پر مان ہو، جس پر یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ دے گا، جس پر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ میرا بہت خیر خواہ ہے، میرا بھلا کرنے والا ہے. انسان ہر ایک سے نہیں مانگ سکتا، ہر ایک کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھ سکتا. تو اگر دیکھا جائے تو ایک اللہ کی ذات ایسی کہ جس سے یہ ساری توقعات پوری ہو سکتی، اللہ کے سوا کوئی کہ جو انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا. اس لیے تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، اس کو پسند ہے بندوں کا مانگنا. اچھا یہ جو دعا ہے اس میں صرف کسی چیز کا براہ راست نام لے کر مانگنا ہی شامل نہیں، یعنی مانگنے کے طریقوں میں صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم کہ یا اللہ فلاں چیز مجھ کو دے دے. اس کے کئی انداز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہی براہ راست کسی خاص چیز کا سوال کرنا، یہ بھی بہت اچھا ہے. بندوں سے سوال کرنا برا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا تو عبادت کا درجہ رکھتا ہے. کتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ کہ ضرورت ہماری ہے اور ہمارے اس مانگنے کے عمل کو بھی عبادت کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک تعلق ہے نا، وہ وقت اس کی یاد میں گزرتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو کر گزرتا ہے، اس لیے وہ وقت بھی عبادت بن جاتا ہے، وہ عمل بھی عبادت ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ جیسے ہم سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألک کہہ کے دعا مانگتے، جتنی مسنون دعا میں آپ نے دیکھا ہوگا اسألک برابر سوال کا لفظ ہے. لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سوال نہیں کیا جاتا، صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی جاتی. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ بھی دعا کا ایک انداز، مانگا کچھ بھی نہیں، بس اپنی تکلیف کا اظہار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی. مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والے. یہ بھی نہیں کہا آپ رحم فرمائیے، کہا آپ تو سب سے بڑھ کے رحیم ہیں اور میری تکلیف آپ جانتے ہیں. یہ بھی ایک سٹائل ہے. اسی طرح کوئی ذکر کر دینا، مثلا استغفار پڑھنا. اب استغفار پڑھنے والے کے لیے کتنی خوشخبریاں کہ اس کا ہر مسئلہ آسان ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. خیر اس میں تو بخشش کی طلب ہوتی ہے، ایک طلب کا انداز ہے، لیکن استغفار جو ہے وہ عام دعا سے ذرا مختلف ہے. اسی طرح درود شریف پڑھنا، اس میں اپنے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں. لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ 10 رحمتیں فرماتے ہیں. یہ بھی ایک مانگنے کا انداز ہے. اب درود شریف پڑھنا جو ہے باعث برکت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے اور ایک طرح کی دعا بھی ہے. اسی طرح بعض اذکار کے آپ نے کتنے فائدے دیکھیں. صبح شام کی دعاؤں میں آپ دیکھیے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ صرف ذکر ہے، اس میں آپ مانگ تو کچھ نہیں رہے، لیکن کتنی فضیلت ہے اس کی کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر نقصان دہ چیز کو مجھ سے دور کر. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. عرفات کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء کی دعا یہ کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ. اب اگر دیکھا جائے تو اس سے تو کوئی دعا کی بات نہیں، یہ تو صرف اللہ کا ذکر ہے. تو یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ، ہم مانگے کچھ نہیں، بس صرف ذکر کرتے رہے اس کا بیٹھ کے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے دوران آپ کیا پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب یہ دعا تو نہیں، یہ تو ذکر ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا
اس کی کتاب کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، علم حاصل کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن میں مشغول ہو کر انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرنے لگتی. طالب علم کے لیے بہت سی مخلوق دعائیں کرتی. آپ مشغول ہو گئے کسی اور کام میں، خدمت خلق میں یا علم حاصل کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق شروع ہو گئی آپ کے لیے دعائیں کرنا. عرش والے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں اگر آپ ایمان لا کر اچھے کام شروع کر دیں. تو اللہ سے مانگنے کے مختلف انداز ہیں، ڈائریکٹ مانگنا بھی اور مختلف عبادات کرنا بھی. اسی طرح وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز سے. ٹھیک ہے، نماز میں انسان بہت سی دعائیں پڑھتا ہے، لیکن اگر مشکل وقت میں انسان صبر کے ساتھ نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کو سمجھ نہ بھی آئے کہ کیا دعا مانگو، کیونکہ بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان منہ سے کچھ نکال بھی نہیں سکتا، تو یہ نماز بھی کافی ہو جائے گی. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. اور پکارنے کے کئی انداز، دل ہی دل میں پکارنا بھی آتا ہے، چپ کے پکارنا بھی آتا ہے، اونچی آواز سے پکارنا، اکیلے پکارنا بھی آتا ہے، سب کے ساتھ مل کے دعا کرنا. کوئی دعا مانگ رہا ہو تو آمین کہنے سے بھی بات بن جاتی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں عمرے پر گئی اور طواف کے بعد جہاں میں نفل پڑھ رہی تھی، تو نفل کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی دعا کرتی ہوں. اتنے میں ایک شخص عربی میں کوئی دعا مانگ رہا، اتنی خوبصورت دعا تھی کہ میں نے ایسی دعا کسی، اور میں نے صرف آمین کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا یا اللہ، میری تو نہ زبان میں اتنی بلاغت و فصاحت ہے، نہ مجھے اتنی باتیں آتی ہیں، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو جو کچھ یہ مانگ رہا ہے مجھے بھی یہی دے دے. میں نے صرف آمین 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 کہنا شروع کر دیا. یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ ہم آمین کہہ کے بھی شامل ہو جاتے ہیں دوسروں کی دعاؤں میں. تو اسی لیے دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا، کریم، خلاصہ، ساری عبادت کا اوپر کا حصہ. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر نماز میں بہت سی دعائیں ہیں، ہر موقع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی ہمیں دعائیں سکھائیں. سویرے جو آنکھ کھلتی ہے، سویرے کے اگر آدھی رات کو بھی کھلتی ہے، اس کی بھی دعا ہے. اس وقت سے لے کر کوئی کام ایسا نہیں دین کا یا دنیا کا، اچھا یا برا، جس کے لیے کوئی نہ کوئی دعا نہ موجود. یعنی اتنا خوبصورت عمل ہے دعا مانگنا کہ جس کے لیے کسی خاص چیز کی قید بھی نہیں کہ کہیں بند کے بیٹھو تو ہی مانگو، کہیں پہنچو تو مانگو. نہیں، کہیں بھی مانگو، دن کو مانگو یا رات کو مانگو، کھڑے ہو کے مانگو یا بیٹھ کے مانگو، چلتے پھرتے مانگو یا چپ کے مانگو، منہ سے بولو بھی نہیں اور دل ہی دل میں مانگو تو بھی وہ سن لیتا ہے. کسی بھی طرح مانگو، کہیں کچھ بھی مانگ سکتی ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ربکم، یہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، رب تو ساری مخلوق، کافر کا رب بھی وہی، خواہ وہ مانے یا نہ مانے. اس لیے قبولیت دعا کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں. اگر کوئی کافر بھی اللہ کو پکارتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، تو وہ اس کی بھی سن. اور خصوصاً اگر وہ مظلوم ہو، کسی نے اس پہ ظلم کیا ہو، تو وہ فریاد فوراً اوپر پہنچتی ہے، خواہ وہ مسلمان نہ بھی. اس لیے یہ جو دعائیں ہیں یہ آپ سب کو بتا سکتے، مسلم نان مسلم سب کو سکھا سکتے، تاکہ وہ اپنے رب کو پکارے اور رب ان کو ہدایت دے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دعا کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد بیٹھتا ہے، اور اگر وہ خصوصاً یہ کہ جلدی قبول ہو جائے، تو اس وقت جو ایک خصوصی شکر کی کیفیت آتی ہے. لیکن یہ کہ مایوس نہیں ہو. بات میں یہ کر رہی تھی کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ کوئی شخص بہت نیک مسلمان ہو یا بہت اچھا مسلمان ہو، وہ تو گناہ گاروں کی بھی سنتا. اس لیے بعض اوقات لوگ جب مایوس ہونے لگتے ہیں نا کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری نہیں سنی جائے گی، تو انہیں مایوس نہیں ہو. مایوس ہو کے کہاں جائیں گے؟ کس سے مانگنے جائیں گے؟ ان کو بھی پکارنا چاہیے، خواہ کوئی کیسے بھی گناہ میں ڈوبا ہوا، کیسی بھی حالت میں، اور اس کے لیے بھی مانگنا. حتیٰ کہ کافر جب تک زندہ ہے، اس کی صحت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی خیرخواہی بھلائی کے لیے بھی آپ خوب دعائیں مانگ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے بھی دعا کرتے تھے، یا حضرت عمر کے لیے کہتے تھے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ضروری ہدایت دے. تو دعا ہر حال میں فائدہ دیتی، ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہیں، ان میں بھی دیتی ہے جو نہیں اتری. دعا تو ابلیس کی بھی قبول ہوئی، اس نے قیامت تک زندگی کی دعا مانگی تھی، اس کی بھی قبول کر لی. اس نے کہا تھا قال انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے کہ میں انسانوں کو بھٹکا سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، تمہیں مہلت دی. اس لیے یہ خیال تو اپنے دل سے سب نکال دیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی، سب کی ہو سکتی. شرط یہ ہے کہ آپ واقعی دعا مانگ رہے ہوں. ہاں، جو غافل دل سے مانگے اس کی نہیں قبول ہوتی، کیونکہ وہ مانگ نہیں رہا، وہ تو بس صرف ایک فرض پورا کر رہا ہے
وہ بظاہر دیکھنے میں مانگنے کا عمل نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں مانگ نہیں رہا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول کر. بس کچھ ادب یہ ضرور سکھائے گئے کہ انسان قطع رحمی کی دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، غلط کاموں کی دعا نہ کرے، اور پھر ساتھ یہ کہ دعا کرنے کے بعد مایوس نہ ہو، دعا میں جلد بازی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا وعدہ کر رکھا ہے. استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات تو انسان کو بالکل وہی مل جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، بلکہ وہ دے دیا جاتا ہے جو اس کو زیادہ ضرورت ہوتا ہے. یعنی ہمارا تو علم اتنا محدود ہے نا، ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہم سے بڑھ کر مہربان ہے، وہ ہمیں وہ نہیں دیتا بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمیں اس سے زیادہ فائدہ دے سکے. اگر آپ اپنی گزشتہ زندگی کی دعاؤں پہ ایک نظر ڈالیں تو ہم کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بڑھ کر عطا کیا. ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی یا دین کو سیکھنے کا شوق دیا، ضروری نہیں کہ ہم سب نے یہ مانگا ہی ہو کہ اللہ تو ہمیں موقع دینا اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ اور مانگتے رہے اور ہمیں وہ نہیں ملا، یہ نعمت مل گئی اور وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں وہ چیز مل جاتی اور آج ہم اس چھوٹی چیز کو لے کر اس کا شوق بھی پورا کر چکے ہوتے، اس کی ساری اٹریکشن ختم ہو چکی ہوتی. کیونکہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کی اٹریکشن ختم نہ ہو جائے یا جس کی ویلیو گھٹ نہ جائے، جو پرانی نہ ہو جائے. لیکن قرآن کا علم ایک ایسا علم ہر دم نیا لگتا ہے، ہر دم زندگی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، کہ راحت ملتی. یہ پرانا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی کوئی آفت ٹال دی جاتی. آپ مانگ رہے ہیں رزق، تو وہ رزق میں برکت تو نہیں ہوتی مثلا، لیکن کوئی بیماری آپ سے ٹال دی جاتی کہ خدا نہ خواستہ آپ کو اگر مال مل بھی جائے اور ایسی بیماری لگ جائے کہ سارا مال اس میں ڈوب جائے تو مال بھی گیا اور تکلیف الگ. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو زیادہ مال تو نہیں دیتے مگر وہ بہت بڑی بلا سے محفوظ رکھتے ہیں، کسی حادثے سے بچا لیتے ہیں، کسی ایسی پریشانی سے بچا لیتے ہیں کہ جس میں آپ کا سب کچھ ہی کھپ جاتا. کیونکہ ہمارے پاس کوئی رائٹ تو یا ہم کو ڈیزرو تو نہیں کرتے کہ ہر وقت ہم امن و امان میں رہیں. ہمارے اپنے گناہوں کی بدولت، کئی بیرونی اسباب کی بدولت کوئی مشکل، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت کسی بھی وقت آ سکتی جو دنیا میں مختلف لوگوں پر آتی رہتی. ہم ہر امن ڈیزرو تھوڑی کرتے ہیں. تو اللہ کی عنایت اور رحمت اور نعمت ہے کہ وہ جو ہمیں دیے ہوئے یہ. اور یہ عین ممکن ہے کہ ہم کوئی اور دعا مانگتے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی بجائے ہمیں عافیت میں رکھے ہوئے ہو، ایک پرسکون زندگی دیے ہوئے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت، ہم بول سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں. کتنا بڑا احسان ہے اس لیے اگر کوئی دعا وقتی طور پر بعینہ ہی قبول نہیں ہوتی، بعینہ ہی کا کیا مطلب، ایز اٹ از، جس طرح ہم چاہتے ہیں، تو بھی کوئی بات نہیں، صبر کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دعا نہیں سن. ایک اور جگہ پر بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتا دیجیے میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. استجب لکم، قبول کرتا ہوں. یہ ایسے دل کے بہلانے کے لیے نہیں کہا گیا، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے پختہ، اور اس کو چھوڑ کر اوروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے، صرف اسی سے مانگنا چاہیے. کیونکہ یہ عبادت بھی ہے اور پھر وہ ہر چیز دینے کے قابل بھی ہے. اس کی قدرت، اس کا علم، اس رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اس لیے اس سے مانگتے چلے جاؤ، اور پھر کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے، تیسرے انداز سے، لیکن اس سے ہمیشہ اچھی امید رکھو. لا تقنطوا من رحمت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ فارمل آداب بھی سکھائے گئے ہیں. ایٹ ٹائمز ان کا بھی لحاظ رکھو. ہر وقت دعا مانگنے کے لیے فارمل انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا صبح شام کے اذکار ہیں، چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں. اب مثلا باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا ہے تو اب آپ پہلے سے تسبیح اور درود شریف تو نہیں اس کے پڑھیں گے، یا نکل کے وہ ساری فارمیلٹیز تو نہیں پوری کریں گے جو دعا کے اول آخر کی جاتی ہیں عموماً جب فارمل دعا مانگی جاتی. تو ایٹ ٹائمز آپ بس ڈائریکٹ دعا مانگ لیں، ایٹ ٹائمز آپ پوری فارمیلٹیز کے ساتھ مانگ لیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ فارمل دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے دعا میں عاجزی، مانگنے کا انداز غالب ہونا چاہیے. شعر کے انداز میں چیخ چلا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، یا تقریر کے انداز میں دعا نہیں مانگنی چاہیے. امید اور خوف کے درمیان اعتدال کے ساتھ
پھر اسی طرح یہ کہ دعا میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اگر اہتمام کبھی ہو سکے کبھی کبھار تو بہت اچھا ہے، اور خصوصی جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مثلا رات کے تیسرے حصے میں یعنی سحر کے وقت. پھر اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان صف میں کھڑے ہو کر، صدقہ کرنے کے بعد، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے بعد، عصر کی آخری گھڑی میں، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی میں، سجدے میں دعا، رات کو آنکھ کھل جانے پہ دعا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد دعا، تلاوت قرآن کے بعد دعا، عرفہ کے دن کی دعا، رمضان کے مہینے میں خصوصاً روزہ افطار کرتے وقت دعا، پھر عادل امام کی دعا، مسافر کی دعا، بارش کے وقت کی جانے والی دعا. یہ خاص قبولیت کے اوقات اور اسباب ہیں. پھر التحیات اور درود شریف کے بعد کی جو دعا ہے جو ہم بیٹھ کے نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، یہ بھی صرف رب جعلنی تک ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ دعائیں بھی ہیں. پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ پر بہت پیار آ رہا ہو، بہت دل اس کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے، تو جب دل بہت متوجہ ہو تو فوراً دعا کے بھی فائدہ اٹھا لیں. اسی طرح اضطراری کیفیت میں، بہت بے چینی کے وقت، جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، بیماری کے وقت، پھر اسی طرح سفر کے وقت، پھر اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، استاد کی دعا شاگردوں، شاگردوں کی دعا استاد کے لیے. اور جب دعا مانگے تو انداز کیا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اپنی ذات سے شروع کر کے والدین یا قریبی لوگوں کے بعد پھر سب کے لیے عام دعا. پھر اسی طرح وضو کے بعد کی دعا، کعبہ کو دیکھتے وقت جب پہلی نظر سے دیکھیں، پھر حتیم کے اندر، پھر سعی اور طواف کرتے وقت دعائیں پڑھنا، پھر مزدلفہ میں. لیکن یاد رکھیے کہ ان قبولیت کے خاص مواقع اور مقامات کے علاوہ دعا تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اور کوئی بھی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی. اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے وقت یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. مایوسی کے ساتھ دعا نہ ہو، کیونکہ جتنی ہماری دعا کے اندر یقین کی کیفیت ہوگی نا انشاءاللہ قبولیت کے چانسز زیادہ ہوں گے. یعنی عزم کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے یا اللہ تو چاہے تو قبول کر، نہیں چاہتا تو نہ، یہ نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی. نہیں، یا اللہ تو کر سکتا ہے تو قبول فرما. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ بہت تیزی سے قبول ہوتی. کہتے ہیں نا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ کہاں جا پہنچتی ساتھ میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی تقدیر بھی بدل دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی، یا اس درجے کی کوئی بلا آنے پہ اس سے روک دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے. عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی، بہت دعا کی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے. دعا سے کبھی نہ تھکے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اور پھر خصوصاً اللہ کا فضل مانگنا. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. پھر اسی طرح عافیت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر حادثے، مصیبت، تکلیف، پریشانی سے بچا کر رکھے، یہ دعا بھی بہت پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہر حال میں فائدہ دیتی، ان بلاؤں کے معاملے میں جو نازل ہو چکی اور ان کے معاملے میں جو نازل نہیں ہوئی. بس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو. اور پھر آخری بات کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب ضرورت پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے تکبر کی بنا پر نہیں مانگتے. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے. یعنی جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو بے تعلق ہو گیا نا اپنے رب سے نہ مانگ کر، اور خصوصاً تکبر کی وجہ سے. ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ سیدخلون جہنم داخل